آپ کا سیاسی کریئر کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ اب جس طرح میں چاہوں گا اس طرح ہوگا. میں ضلع گجرات میں 13 میں ہوں. پاکستان مسلم لیگ کاف حلقے کی طاقتور جماعت تھی، جماعت اپاہج ہو چکی ہے. ابھی آپ اس کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ ابھی کیا ہوگا اس الیکشن میں؟ حلقہ پی پی 30 سے جو ٹکٹ ہے ایم پی اے کی وہ چودھری علی بڑائے چاف کلا چور کو ملنی چاہیے یا میجر معین نواز کو ملنی چاہیے؟ چودھری افغان فاروق آف کلا چور جو کہ پی پی 30 کے کاف لیگ کے امیدوار ہیں، وہ چودھری علی بڑائے چاف کلا چور کی کمپین نہ کہیں کرنا سٹارٹ کرنے کی بات یہاں تک تو نہیں آئی؟ ایک سائڈ پہ چودھری وجاد بیٹھے ہیں، بیچ میں شافے بیٹھے ہیں، اور اس کی پرلی سائڈ پہ طارق بشیر چیمہ بیٹھے ہیں. اس کو کیا عنوان دیں گے؟ مکافات امن کہ تیرے ناڑا اونوں بھی لولی پاپ، اونوں بھی لولی پاپ، اونوں بھی لولی پاپ. اگر فیئر فری اور دباؤ کے بغیر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی جیتے. یہ دباؤ کسے کہتے ہیں؟ ایک برادری اگر چاچا بھتیجے کے پاس چلا جائے تو پھر اس کو بھی کرنا پڑ جائے گا. یہ بات ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر. ناظرین، الیکشن کا ماحول ہے، جوڑ توڑ جاری ہے. ابھی کل تک جو لوگ حریف تھے اب وہ رفیق بننے جا رہے ہیں. میری مراد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا کٹ جوڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سطح پہ معاملات بدلتے جا رہے ہیں، منظرنامہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور جو سیاست کی صورتحال دن بدن اور لمحہ بلمحہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم N63 گجرات کی بات کریں، پی پی 30 جلال پور جٹنا کی بات کریں، اس سے ملحقہ علاقوں کی بات کریں، دیہاتوں کی بات کریں، تو یہاں پہ 12 ماہ نہیں بلکہ 24 ماہ الیکشن جاری رہتا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو منظرنامہ ہے، سیاست کا منظرنامہ ہے، اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پی پی حلقہ 30 چودھری افغان فاروق آف کلا چور. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امن میر صاحب بہت شکریہ. روف صاحب تہاڈا بھی شکریہ. جانے پشیدہ ہمیشہ مینوں پریارٹی تے اپنے خیالات اظہار دا موقع دیندے نے، تے میریاں بھی نیک دعاواں تہاڈے نال انشاءاللہ. تو سب بہت شکریہ. تو سب الیکشن کا ماحول ہے، پارٹی ٹکٹیں تقسیم کرنے جا رہی ہے، کچھ ہی دنوں میں اناؤنس ہو جائیں گی. تو جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے وہ حلقے میں ایک مضبوط جماعت کے طور پہ اپنی ساکھ رکھتی تھی. میں تھی کی بات کر رہا ہوں. حلقہ میں کاف لیگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور الیکشن میں یہ کس کروٹ بیٹھیں گے، جیتیں گے، ہاریں گے، یہ کیا ہوگا، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر. احمد صاحب آپ نے چلتے ہی بڑا زبردست سوال کر دیا ہے. ہمیشہ آپ اچھے سوال کرتے ہیں. یہ جو مجھے آپ نے کہا ہے نا سینئر رہنما، تو میں سینئر رہنما نہیں ہوں، نہ کبھی تھا. میں ایک ورکر ہوں، اور میں نے اپنی جماعت کے لیے اور اپنے قائدین کے لیے جن کو میں اپنا لیڈر مانتا تھا، ان کے لیے میں نے بہت ورک کیا. اور میرا ورک جو ہے یہ سارے علاقے کو پتہ ہے. مثلا مثال کے طور پہ گجرات جیل میں کوئی ہنگامہ ہو گیا، انتظامیہ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا، میں نے وہ ہنگامہ کنٹرول کیا، صلح صفائی کی، آگ لگی ہوئی بند کی، بندے کیے. لیکن میں نے اپنا نام نہیں لیا. میں نے بولا مجھے چوری وجاہ صاحب نے کہا جاؤ. اسی طرح میں نے اگر کسی غریب کا کوئی رکشہ چوری ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی کوٹلے میں کسی عورت کو کوئی ضرورت پڑ گئی، کسی کی دکان جل گئی، جو بھی کچھ میں نے کیا، کسی مسجد کا کچھ کیا، کسی کو دارا بنا کے دیا، تو میں نے آج تک اپنا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ یہ چوری وجاہ صاحب نے مجھے کہا ہے اور وہ میں کر رہا ہوں. میرے پاس تقریباً 200 سے کچھ ہی کام ہوں گے ایسے راضی نامے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے اپنی ثالثی میں اور پنچایتی طور پر کیے. ان کے قتلوں میں بھی ہے، لڑائیوں جھگڑیوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، جائیدادوں کروڑوں روپوں کی بھی ہیں. تو میں نے جتنے راضی نامے کروائے، میں نے ایک دفعہ بھی آج تک نہیں کہا کہ یہ میں نے کروایا. میں نے ہمیشہ اپنی قیادت کی طرف رخ موڑا. ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ میری قیادت نے کہا ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اپنا فرض پورا کیا. میں نے کوئی کام ایسا مسلم لیگ کاف میں رہتے ہوئے یا اس کے کسی ورکر کی مدد کرتے ہوئے، کئی سالوں سے میں بیٹھا ہوں، تھانے کچہری پورے علاقے اس کو پتہ ہے اس بات کا. میں اپنی جماعت کے ورکروں کی مدد بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھی چلتا ہوں، ہر طرح چلتا ہوں. بالکل. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں. میں نے تو کوئی اچھا کام کر کے بھی آج تک اپنے ذمہ نہیں لیا، اپنی قیادت کے ذمہ.
تو یہ میرا ایک مخلص ورکر ہونے کا اپنا طریقہ تھا. لیکن جب میری باری آئی تو مجھے پتا چلا کہ میری قیادت ہی میری ٹانگیں کھینچ رہی ہے اور وہی مجھے لیٹ ڈاؤن اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل دکھا. پھر میری اولاد بھی بیچ میں آ گئی اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا. وہ چوری وجہ صاحب کی حد تک تو آج بھی ٹھیک ہے، کل بھی ٹھیک تھا، آئندہ بھی ٹھیک رہے گا. لیکن ان کے بیٹے حسین اللہ نے مجھے ڈیمیج کیا ہے اور مجھے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے مجھے بھی اس بات کا دکھ تھا. تو میں کوئی سینئر رہنما نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوں، نہ آئندہ ہوں. یہ علی وڑیچ بیٹا، اس نے سیاست شروع کی، ابھی 2-4 سال کی بات ہے، نون کے پلیٹ فارم سے. تو نون کی پوری جماعت اس کے ساتھ مونڈے سے مونڈا لگا کے کھڑی. عابد رضا چودھری نے ہر طرح ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا. اسی طرح اس کی پوری جماعت نے بھی ساتھ دیا اور آج بھی اس کی پوری جماعت ساتھ دے رہی ہے. اور اس کا ورک بھی ہے، اس نے خود بھی محنت کی، اس نے خود پیسہ بھی خرچ کیا. جو کچھ کسی جماعت کے لیے کیا جا سکتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اس نے کیا. تو ورکر مضبوط ہوتے ہیں جب ان کی قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب ورکر کے ساتھ اس کی قیادت ہی نہ ہو اور وہی اس کی ٹانگیں کھینچنے کو لگی ہو تو پھر اس ورکر نے کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے میں اپنے سنگ دڑے والا ہوں، اپنے تعلق والا ہوں. مسلم لیگ کاف میں رہ کے میں نے کاف کے لوگوں کی بہت خدمت کی ہوئی ہے اس علاقے میں، تو وہ بھولے ہوئے نہیں ہیں، وہ میرے رابطے میں ہیں سارے. تو یہ جو ورکر ہوتے ہیں جماعتوں کے، یہ سینئر جونیئر تو ایسے ساتھ لکھ لیتے ہیں نا اپنی ٹور ٹپے کے لیے. جماعتوں کو چاہیے کہ اپنی ورکروں کو یا اپنی قیادت کو یا مقامی ووٹروں کو یہ خود بتائیں کہ یہ بھائی اس بندے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی قیادت ہی کہنے لگ پڑے وہ ہم اس کو کوئی نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں وچوں بھی لگے اسی تیرے نال اونوں بھی لولی پاپ، اونوں بھی لولی پاپ، اونوں بھی لولی پاپ، 5-7 بندیاں نو ایم پی اے دے ٹکٹاں دی امید دلائی ہے. تو پھر اینڈ تے آ کے وہ کچھ ہی ہوتا جو دیکھیں سوال ابھی تک باقی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف حلقے کی طاقتور جماعت تھی، تھی جماعت اپاہج ہو چکی ہے. ہے. ابھی آپ اس کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ ابھی کیا ہوگا اس الیکشن میں؟ ابھی اس الیکشن میں 2 حلقے ہمارے، پی پی 29 اور پی پی 30. 29 میں تو آپ کو کوئی سیاسی سرگرمیاں نظر آئیں گی. جو خالد گرال صاحب ہمارے ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں تو وہ لگے ہوئے ہیں آئے دن، ان کا کدھر جلسہ ہوتا ہے کدھر جلوس ہوتا ہے، جائیں تو 10 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے حلقے کے نامزد کیا ہوا انہوں نے عبداللہ یوسف صاحب. کوئی ایکٹیویٹی مجھے بتائیں کدھر انہوں نے جلسہ کیا ہو، کدھر کارنر میٹنگ کی ہو، کدھر کچھ کیا ہو. ابھی چوری سیاللہ کو لے کے کل پرسوں یہ 1-2 ہمارے حلقے کے گاؤں ہیں ادھر گئے ہوئے تھے. ادھر آپ حاضری دیکھ لیں کتنی تھی، ادھر زیادہ سے زیادہ 20-25 بندے ہوں گے. تو وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے رزلٹ. اس میں کیا ہے، یہ جو ان کے ساتھ بندے ہوتے ہیں وہ ان کے مخلص ہوں گے، بڑے اچھے لڑکے ہیں جو حسین اللہ کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان کے وہ حسین لورز بھی ہیں، پارٹی کے بھی بڑے مخلص ہیں. لیکن ان کی وہ حیثیت تو ابھی نہیں بنی نا کہ وہ ووٹ آپ کو لے کے دے سکے. ٹھیک ہے. ووٹ تو وہ اپنا ایک سیلفی اور ایک اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. دوسرے ووٹ تو جو بڈھے بابے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چادروں کی بکلیں ماری ہوئی ہیں، ووٹ تو ان کی بکلوں میں ہے. وہ بکلیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. وہ بکلیں تو ابھی بند ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا کاف لیگ کی ہمدردیاں تو ایک جانب، ہاں. آپ کا سیاسی کریئر کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ امیدوار ہوں اور اپنی جماعت سے میں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ مجھے پی پی 30 کی ٹکٹ دیں. تو اگر انہوں نے مجھے ٹکٹ دی تو میں بالکل الیکشن لڑوں گا، اور اگر مجھے ٹکٹ نہ دی تو پھر اگلا لائے عمل میں دیکھوں گا. اب عبداللہ یوسف کو ٹکٹ دیں تو میں نے عبداللہ یوسف کو ووٹ نہیں دینے، تو ان کی میں نے کمپین کیوں کرنی ہے؟ اور میری کمپین سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ نہیں آپ وہ ان کے تو ورکر ہیں، آپ وہ نے آپ کہہ رہے ہیں 20 سال سے خدمت ورکر کی ہے لوگوں کی کی. ہے، سب کو پتا ہے. وہ تو علاقے کے سلطان ہیں، سلطان کو ووٹوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سلطان کی تو رعایا اس کو ووٹ دے دی. علی وقار یہ کوئی شاہ چارلس سوم نہیں بننا، یہاں سے جمہوریت ہے، ووٹ بھلے لے ہوئے کے بننا ہے انہوں نے. وہ سارے کہتے ہیں جی وہ حلقے کے سلطان ہیں. جب حلقے کے سلطان ہے تو ان کی رعایا پھر ان کو ووٹ دے گی، پتہ لگ جائے گا. حلقے کے سلطان تو عوام کے ووٹوں سے وہ بنیں گے نا، اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی ووٹ نہیں تو ہے. سب سے زیادہ پچھلی دفعہ میں نے دیے تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس دفعہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟
جب آپ کو رسپانس نہیں ملے گا، کسی سیاسی ورکر کو رسپانس نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ سلو ہو جائے گا. تو میں کوئی 63 میں آنے کا امیدوار نہیں ہوں، نہ کو وہ. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے ورکروں کو سپورٹ کرتی ہیں تو پھر ورکروں کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے ایک مخلص اور اچھے ورکر کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بعض گشت سنائی دے رہی تھی کہ مختلف لوگوں کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بھی 9 تاریخ کو ورکر کنونشن کروائیں اور یہاں پہ ایک بڑا پاور شو لگائیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے. تو آپ نے حامی بھر لی؟ جی، رابطے شابطے ہوتے رہتے ہیں سیاست میں، چھوٹے موٹے پیغام ایک دوسرے کی طرف جاتے آتے رہتے ہیں، اتلے لیول پہ بھی اور نچلے لیول پہ بھی. لیکن میں اب اس طرح کی کوئی بے وقوفی والے کام نہیں کرنا چاہتا. جو کر لیے سو کر لیے، اب اس طرح نہیں ہوگا. اب کس طرح ہوگا؟ اب جس طرح میں چاہوں گا اس طرح ہوگا. تو یعنی کہ اب آپ M63 سے نہ حسین لائی کو سپورٹ کریں گے، نہ چودھری عبداللہ یوسف کو نہیں، میں سپورٹ یہ کریں گے، کسی کو سپورٹ نہیں قبل از کریں گے؟ وقت باتیں. عبداللہ یوسف کو تو آؤٹ آف کویشچن کرتے نا کہ میں ان کو ووٹ دوں گا یا دینے دوں گا اپنے لگتوں کو یا مانگوں گا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا بھی خیال ہے کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کی جگہ تو اب کوئی یا حسین لائی لڑیں گے یا موسیٰ لڑے گا. اس طرح کی باتیں میں سن رہا ہوں. وہ تو میرے خیال سے الیکشن سے آؤٹ ہو گئے. موسیٰ لائی کی کمپین کریں گے؟ موسیٰ کے بارے میں سوچوں گا، وہ اور بات ہے. موسیٰ کا اور میرا موسیٰ لائی بھی تو چودھری وجاہت کا بیٹا ہے. میرا چودھری وجاہت صاحب سے جو تعلق ہے وہ آج بھی ہے، میرے دل میں آج بھی ان کا احترام ہے. مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں. مجھے ان کے بیٹے سے گلہ شکوہ ہے، اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتا. شروع میں نے ایک بات کی، لیکن اب میں نے سنا ہے اس نے کرنی شروع کر دی. چلے یہ تو اب اچھا ہو گیا. بزرگوں کو ملتا شلتا ہے اچھی طرح سے. چلے یہ تو اچھا ہو گیا. اچھا، اگر حلقہ N63 میں اور PP 30 میں، PP 31 میں، PP 29 میں پاکستان تحریک انصاف اگر اپنا امیدوار اتارتی ہے، کپتان اپنا کھلاڑی اتارتا ہے، تو یہ کیا صورتحال ہوگی؟ کپتان نے کیا اتارنے ہیں؟ ضلع گجرات تو تقریباً انہوں نے مونس اور پرویز علیہ صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے. تو مونس صاحب نے ادھر ٹکٹیں دے بھی دی. ساجد یوسف چھنی کو انہوں نے MNA کا امیدوار نامزد کیا ہے میری اطلاع کے مطابق، یا کیا ہے مبینہ طور پہ میری اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ اپنا چودھری شجاعت نواز کو انہوں نے ادھر 29 میں کیا ہے، اور تنویر گوندل صاحب کو ادھر PP 30 میں کیا. تو مولانا صاحب اور پرویز صاحب اپنے بندوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. انہوں نے بولا ہے آپ الیکشن کی تیاری کرو، اور وہ باقاعدہ امیدوار ہیں ادھر سے. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا آپ کی اطلاع کے مطابق کہ کینڈیڈیٹس ہیں یا نہیں ہیں، ہم بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں، وہ جیت جائیں گے؟ PTI، اب آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھے نا، کوئی 10-11 سال کی عمر کے بچے سے، اگر فیئر فری اور دباؤ کے بغیر الیکشن ہو تو PTI جیتے. یہ دباؤ کسے کہتے ہیں؟ یہ دباؤ یہی جو میں سلطان ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، وہ اسی طرح کی. اچھا، ہلکے کی سیاست کی بات ہے. اچھا، آپ پچھلے سیاست کے منظر نامے سے پچھلے 1-1.5 ماہ سے غائب ہے، نظر نہیں آ رہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے شاید الیکشن آ رہا ہے، کنٹیسٹ نہیں کرنا، تو آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یا پھر خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. یہ کیا خفیہ، کس سے ملاقاتیں چل رہی ہیں؟ نہیں کوئی خفیہ نہیں سی. آپ کو پتہ ہے میں نے بائی پاس آپریشن کروایا ہوا ہے، 8 کا مریض ہوں، شوگر بلڈ پریشر، ساتھ عمر کے لحاظ سے 70 سال عمر ہے، تو اس طرح کی بیماریاں. تو پچھلے 1 مہینے سے مجھے کوئی دل کا بڑا سیریس معاملہ بنا ہوا تھا. اچھا، تو میں اس سلسلے میں اپنے علاج معالجے اور صحت اجازت نہیں دے رہی تھی. تو اب میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، پھر ایکٹیو ہو گیا ہوں. تو میں نے کدھر اس سیاست کے دشت میں ساری زندگی گزاری ہے، اب آخری بھی اسی بھی گزار کے چلے جائیں گے. یہ کیسے؟ میں ضلع گجرات میں 13 میں ہوں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نہ 13 میں ہوں نہ 3 میں. 13 میں بھی ہوں، 3 میں بھی ہوں. اور میں نے بہت پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، اور اب پھر سے کہتا ہوں، 100 سنار کی 1 لوہار کی، 1 لوہار کی میں نے ابھی رکھی ہوئی ہے، میں نے بھی چلانی ہے. میں نے بھی سیاست ہی کھیلنا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے. یہ ذرا صحت کی وجہ سے تھوڑا گڑبڑ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ اس بات سے مایوس نہیں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس نے 4 سال یا 2 سال سے سیاست شروع کی، وہ MP کے امیدوار ہیں کہ ان کو گرین سگنل پارٹی کی طرف سے MP شپ کے لیے مل گیا ہے، اور آپ کی خدمات 20 سے 22 سال کی خدمات، اور آپ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا؟ گلا تو پارٹی سے ہے نا. یہ پارٹی کے اپنے ٹکٹ وہاں میں ہے، تو مجھے ٹکٹ انہوں نے کیا دینا؟ پارٹی کے اپنے ٹکٹ
کوئی مانگ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے. ابھی تک تو وہ کمیٹیاں بنے گی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو پارٹی رہی نہیں ہے، پارٹی تو لیرا لیرا ہو گئی. ہوں تو دوبارہ تو کسے آرگنائز کرنا ہے، بہنا ہے، کھلونا ہے. میں بھی خبراں تے ویندا ہی رہنا. کل تساں ویکھیا ہونا جڑی میٹنگ ہوئی ہے چوری شجاع صاحب دی تے نواز شریف صاحب دی، تے او دے ذرا ویکھو نا باڈی لینگویج کی ہے تے کون کون کتھے بیٹھے ہے تے کی پیا ہوندا ہے. اچھا، آپ نے یہ کل کی بڑی ملاقات کی خود ہی کہانی چھیڑ دی. تو ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی انٹرنیٹ پہ، جس میں ایک سائڈ پہ چودھری وجاد بیٹھے ہیں، بیچ میں شافع بیٹھے ہیں، اور اس کی پرلی سائڈ پہ طارق بشیر چیمہ بیٹھے ہیں. اس کو کیا عنوان دیں گے؟ مکافات امن. 9 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون جلال پور جٹا اسٹیڈیم میں بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہیں. ان کی مرکزی قیادت یعنی کہ ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں. تو چودھری علی وڑائچ آف کلاچور، جو آپ کے بھتیجا ہیں، کیا وہ یہ جلسہ کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہو جائے گی کہ ہو گئے ہوئے. اچھا، پوری کی پوری نون ان کے ساتھ پورا سٹینڈ کر رہی ہے اور پوری ڈویژن سے سٹینڈ کر رہی ہے. تو یہ 10-15-20 ہزار بندہ اکٹھا کرنا نون کے لیے کون سا کام؟ انہوں نے 50,000 کی بات کی ہوئی ہے. 50 بھی ہو سکتا ہے. ادھر ایک ایک ایم این اے لاکھ ووٹ لیتا ہے، تو 4 ایم این اے ہوتے ہیں ادھر. تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے اتنا. تو اس کو ذرا آرگنائز اچھے طریقے سے کر لیں گے تو ہو جائے گا. اگر آرگنائزنگ میں کوئی فرق ہوا تو پھر تھوڑا حلقے کی عوام یہ تو نہ سمجھے کہ چودھری افغان فاروق آف کلاچور جو کہ پی پی 30 کے کاف لیگ کے امیدوار ہیں، وہ چودھری علی وڑائچ آف کلاچور کی کمپین نہ کہیں کرنا سٹارٹ کر دیں. کوئی بات یہاں تک تو نہیں آئی ابھی تک؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہ میں کسی دوسری جماعت کی کمپین کر رہا ہوں اور نہ میں کروں گا. چاچا بھتیجا والا ایک تعلق نہیں ہے؟ وہ تو ہے نا، وہ تو ہے. ایک گاؤں کے ہم رہنے والے ہیں. اور بھتیجا آ جائے چاچا کے پاس تو چاچا کو تو پھر کرنا ہی نہیں پڑ جاتا بعض اوقات. ایک برادری اگر چاچا بھتیجے کے پاس چلا جائے تو پھر اس کو بھی کرنا پڑ جائے گا. یہ بات یہ بھی ہو. تو یہ اس میں وہ کوئی بہت زیادہ بات لمبی ہو گئی ہوئی ہے. میرا اور اس کا کوئی جب راضی نامہ ہوا تھا تو برادری بیٹھی تھی تو ہمارا پورا معاہدہ اس میں ہوا تھا، اور ہم دونوں آج بھی وہ قرآن پہ راضی نامہ ہوا ہے، اس معاہدے پہ قائم ہے. نہیں، وہ بالکل آپ کی طرف سے بھی حلف کی پاسداری ہے، ان کی طرف سے بھی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. علاقے میں امن کی علامت آپ لوگوں کو سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر تو بات یہ ہوئی تھی کہ اگر ٹکٹ مجھے ملے گا تو پہلا حق میرا ہے، پھر میں الیکشن لڑوں. اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو پھر علی کو ٹکٹ ملے گا، پھر علی کا حق ہے اس کا الیکشن. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں اس اپنے معاہدے پہ آج بھی قائم ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون، ویسے تو ان کی ذاتی پارٹی کا فیصلہ ہے، آپ کے خیال میں پی پی حلقہ پی پی 30 سے جو ٹکٹ ہے ایم پی اے کی، وہ چودھری علی وڑائچ آف کلاچور کو ملنی چاہیے یا میجر معین نواز کو ملنی چاہیے؟ یہ ان کا پارٹی معاملہ ہے، اس میں میں دخل نہیں دے سکتا. نہیں بالکل، میں نے کہا کہ وہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ کی کوئی آبزرویشن تو ہوگی. دوسری پارٹی کا بندہ ہوں تو مجھے اس میں کوئی بطور ایک عام ووٹر یا بطور ایک عام ورکر کے طور پہ بھی میرا میجر معین صاحب بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے. یہ اگر بھتیجا ہے تو وہ بھی چچا کے بیٹے ہیں، بڑے بھائی ہیں. ساری زندگی ہم چوری گلنواز کو چچا کہتے ہیں. تو یہ ان کا ویری پرسنل ہے، اس میں آپ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں، آپ کے نا ایک بندے کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہوتا ہے نا، تو ان کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر کاف لیگ ٹکٹ نہیں دیتی تو آزاد الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ میرے جو ووٹر سپورٹر برادری تعلق والے بندے ہیں وہ عبداللہ یوسف کو ووٹ نہیں دیں، یہ آپ لکھ لیں. نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہوگی. ہاں، اس کے بعد ابھی جب صورتحال واضح ہوگی، اگلے ماحول بنے گا کیا ہوتا ہے کیا، اس کے مطابق پھر کر لیں گے جیسا بھی ہوا. میں نے بولا ہے نا، ابھی میں نے کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ان کو وہ تیر سنبھال کے رکھے، وہ ان کو چلائیں گے جب وقت آئے گا تو چلائیں گے. جو صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تمام گرم اور ٹھنڈے سوالات کے جوابات بڑے خوش اخلاقی سے دیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو کیسا لگا، اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو رؤف خالد کے ساتھ دیں اجازت. اللہ نگہبان.